بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کون کرے، کس سے کرے، نکاح کرنا کب فرض ہے، واجب ہے؟ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت پر کتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ تو یہ بات سن لیں کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان پر شادی کی عمر ان کی ہو جاتی ہے، ان پر شادی اور نکاح جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے جب تک لڑکی 16 سال کی اور لڑکا 25 سال تک میچور ہو جاتے ہیں، دونوں اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، تب نکاح کیا جائے۔ لیکن والدین اگر نابالغی میں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد اگر شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو شادی کرنا واجب ہے۔ ماحول کی گندگی سے پاک دامن رہنے کے لیے شادی کرنا افضل ہے۔ در مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح فرض ہے، اگر غالب گمان ہو نکاح واجب ہے، اگر یقین ہو کہ نکاح کر کے ظلم اور ناانصافی کرے گا تو نکاح کرنا حرام، اور ناانصافی کا غالب گمان ہو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور معتدل حالات میں سنت مؤکدہ ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ بیوہ عورت اور طلاق یافتہ عورت مرد سے کس عمر تک دوسرا یا تیسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو یہ سن لیں کہ جب بات اس بات پہ آتی ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ کب شادی کر سکتی ہیں، کب دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، تو جب تک اس کی ضرورت ہو اور وہ جب تک میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت میں ہوں۔ بہرحال شریعت میں جو ہے دوسرے اور تیسرے نکاح کا حکم وہی ہے جو پہلے نکاح کا ہے۔ اب دیکھیں کہ شادی کے لیے والدین کی رضامندی میں اب ایک سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی جگہ جو مجھے پسند نہیں۔ در حقیقت میں اپنے چچا زاد بہن سے شادی کرنا کا خواہش مند ہوں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی مشورہ دیں، کیا میں والدین کی بات تسلیم کروں یا انہیں مجبور کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کا حکم جو ہے وہ شادی کرتے وقت اولاد کے جذبات اور خواہش کو ترجیح دیں۔ یعنی جب والدین بچوں کی شادی کے بارے میں سوچیں تو اپنے بچوں کے جذبات اور خواہش کو ترجیح دیں۔ ادھر اولاد کو چاہیے کہ والدین تک اپنی خواہش کو پہنچا دے، لیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کو ترجیح دینے کا کہے، لیکن کیونکہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور شفقت بھی کامل ہے، جو انتخاب کرتے ہیں سوچ سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش والدین تک پہنچا دیں، اگر وہ خوشی راضی ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ اپنا خیال دل سے نکال دیں۔ والدین کی جو ترجیح ہے اس کو آپ دیکھ لیں، آپ ان کے بتائے ہوئے رشتے کے مطابق شادی کر لیں اور اس کے ساتھ استخارہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے کچھ مسائل، قربانی کے فضائل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں کی، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لگاتار قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید فرمائی۔ احادیث میں بہت سی وعیدیں مذکور ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، ایک حدیث پاک ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، آپ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی۔ اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں الا یہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کن صورتوں میں قربانی کرنا، قربانی کس پر واجب ہو جاتی ہے۔ چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے، جیسے کسی شخص نے قربانی کی منت مانگنی ہو اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑ گیا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے، اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ و فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کی اشیاء، استعمال کے کپڑے اور روزمرہ کے استعمال کی دوسری چیزیں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت یا نقد روپیہ مال و تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش گاہ ہے اور دوسرا خالی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس کے خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کے برابر ہو۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اس کا ذریعہ معاش جو ہے یہی مکان کا کرایہ ہے، تو یہ ضروریات زندگی میں شمار ہوگا، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ اس کے اہل و عیال کی زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے، پس انداز نہیں ہو سکتی، اسی پر قربانی واجب نہیں ہوگی، جبکہ اسے پاس کوئی اور ملکیت نہ ہو۔ اگر کوئی اور ملکیت موجود ہے اور وہ شخص ملازم ہے اور اس کی ملکیت جو ہے جو اس کے پاس موجود ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے عوض یا اس کے ملکیت کے برابر ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔